بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اینڈ ویوز ود حسنین خواجہ کے ساتھ میں ہوں حسنین خواجہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج سب نظریں الیکشن کمیشن پر لگی ہوئی ہیں، اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے سیاسی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کیا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہمیشہ کے لیے تا حیات نااہل ہونے جا رہے ہیں، یا وہ اس نااہلی کی تلوار سے بچ سکیں گے؟ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تناظر میں آج الیکشن کمیشن کے باہر اور اسلام آباد کی اہم ترین شاہراہوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پر نافذ کیے گئے ہیں، اور کسی بھی ممکنہ احتجاج کے پیش نظر الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر شیلنگ سیل بھی وہاں پہ بھیجے گئے ہیں، آنسو گیس کے شیل بھی وہاں پر بھجوائے گئے ہیں۔ ناظرین، آج الیکشن کمیشن توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سنائے گا۔ دوپہر 2 بجے یہ سیاسی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے تناظر میں مختلف قسم کی مختلف آراء ہیں۔ تحریک انصاف کی سب سے بڑی آراء یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں سنا سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس وقت وہ بائسڈ ہیں، عمران خان کے خلاف ان کا ایک خاص مائنڈ ہے، تو وہ یقیناً عمران خان کے خلاف ہی فیصلہ سنائیں گے۔ دوسرا، اس کیس کی جب ہیئرنگز ہوئی تو عمران خان صاحب کے وکلاء نے اس پر جو الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن پر بھی سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن یہ ہیئرنگ سماعت ریفرنس سن ہی نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال آپ کو بتائیں کہ یہ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا 19 سپٹمبر کو، اور آج دوپہر 2 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ کیس ہے کیا؟ یہ توشہ خانہ ریفرنس ہے، جس کے عمران خان صاحب پہ یہ الزام لگا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو بیرون ممالک سے گفٹس ملے تھے، وہ عمران خان صاحب نے اس پہ بدنیتی کی، اور وہ خان صاحب نے وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور اس کو یہ تحائف بیچ دیے تھے۔ اس میں ایک قیمتی گھڑی تھی، انگوٹھی تھی، نیکلس تھا، دیگر چیزیں بھی اس میں تھیں۔ تو یہ جس پر بہت زیادہ شور بھی مچایا گیا تھا، اب آج اس کا فیصلہ آنا ہے۔ اس فیصلے کے تناظر میں کیا عمران خان صاحب نااہل ہونے جا رہے ہیں؟ کیونکہ عوامی سطح پر تو عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ صرف ایک یہی راستہ ہے جو عمران خان صاحب کو انتخابی عمل سے دور رکھ سکتا ہے، کہ عمران خان صاحب کو انتخابی عمل سے دور رکھ دیا جائے۔ لیکن دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مذاکرات بھی بیک ڈور ہو رہے ہیں، اس تناظر میں بھی آج کا دن بہت اہم ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ میسج دیا گیا تھا، بار بار دیا جا رہا ہے کہ آپ کی مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار نتیجہ آپ کے اپنے رویے پر ہے، آپ کے اپنے اس پر اعلان پر ہے۔ اگر آپ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے تو معاملات آگے سموتھ جائیں گے، لیکن آپ نے اگر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا تو پھر ہم کسی قسم کی گارنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ تو آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں فیصلے ضروریات کو، حالات کو اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ خان صاحب اور بیک ڈور مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو جائے اور خان صاحب ان کو تحریری یقین دہانی یہ کرا دیں کہ وہ لانگ مارچ نہیں کرنے جائیں گے اور اسمبلی میں واپس آئیں گے، تو منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کا فیصلہ بہت زیادہ سیاسی طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا اگلے 24 سے 96 گھنٹوں میں سیاسی منظرنامے میں کچھ تبدیلیاں بھی متوقع ہیں۔ دوسری جانب اگر عمران خان صاحب کے خلاف آتا ہے تو یقیناً پھر آپ دیکھیے گا اس کے بعد حکومت مختلف قسم کے کیسز کے ذریعے عمران خان صاحب تک قانون کا جو شکنجہ ہے وہ سخت کرے گی۔ کل ہم نے دیکھا، کل ایک اہم سماعت بھی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی، جس پر سپریم کورٹ نے فوری طور پہ عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کرنے سے منع کر دیا۔ جو توہین عدالت کی وزارت داخلہ کی درخواست تھی، اس میں جو ایجنسیز کی رپورٹس تھی وہ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہیں۔ ISI، IB، پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، انہوں نے اس میں اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ وفاقی حکومت نے پرے کی تھی سپریم کورٹ کے سامنے کہ عمران خان صاحب کو جو لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، لانگ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کو وہ جہاد سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو صورتحال تھوڑی ہمارے لیے تشویشناک ہے۔ آپ فوری طور پہ عمران خان صاحب کو لانگ مارچ روکنے سے اس کا حکم جاری کریں، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ پیشگی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف وزارت داخلہ کی طرف سے یہ پرے آئی تھی کہ اگر کوئی امن و امان کی صورتحال ہو سکتی ہے، تو جس پر عدالت نے ان کو واضح طور پہ یہ حکم دیا کہ اگر امن و امان، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنتی ہے تو آپ
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے صورتحال کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں. لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ برحال سپریم کورٹ سے ابھی فی الحال تو چیزیں نہیں ہوئی، لیکن برحال اگلے بدھ کو اہم ترین سماعت ہے جس میں ممکنہ طور پہ سیاسی منظرنامہ آج کے سیاسی منظرنامے کے بعد بھی چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو پھر اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ بھی آگے اس معاملے کو کس طرح لے کر جانا ہے. تو یہ اہم ترین معاملہ تھا توشہ خانہ ریفرنس کا، توہین عدالت کا، جو ہم نے آپ کو بتایا. کل الیکشن کمیشن میں ایک اہم سماعت بھی تھی جو عمران خان صاحب کے ضمنی انتخابات جو ضابطہ اخلاق کے حصہ، اس میں اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جب ایک شخص کا بطور رکن قومی اسمبلی استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا تو اس نے کیسے 5-6 حلقوں میں 7 حلقوں میں الیکشن لڑ لیا اور وہ جیت بھی گیا. تو یعنی الیکشن کمیشن کے پاس عمران خان صاحب کے استعفے کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے اور قومی اسمبلی میں ویسے بھی کوئی استعفیٰ منظور نہیں ہوا. تو یہ بڑا الیکشن کمیشن ایک اہم آئینی سوال اٹھایا ہے، اور یہی سوال عوام کے ذہن میں بھی ہے کہ ایک شخص قومی خزانے سے اتنا کیسے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. کوئی اس میں حد بندی ہونی چاہیے، کوئی قانون اس پر لاگو ہونا چاہیے کہ 2 سے زائد نشستوں پر الیکشن نہیں لڑے. اگر ظاہر بات ہے اگر وہ 7 کیا 8 نشستوں پر بھی اگر لڑ سکتا ہے تو وہ اس کا الٹیمیٹ نقصان تو قومی خزانے کو ہی ہوگا نا. اس نے تو سیٹ صرف ایک ہی رکھنی ہے، تو 6 سیٹیں جو خالی کی جائیں گی وہ کیا ہوگا. تو بل یہ اہم ترین دن ہے پاکستان کی سیاسی منظرنامے کے لحاظ سے، اور اس کا ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں پر اس کا بڑا اثر پڑے گا. دوسری نے مسلم لیگ نون ضمنی الیکشن میں شکست کے بعد اپنی بیٹنگ فیلڈنگ بالنگ چینج کر رہی ہے، اور ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاید پارٹی عہدے اور حکومتی عہدوں کو الگ کرنے کی ایک سیریس ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے پارٹی میں، اور اس کا سارا محور مریم نواز ہے. یعنی مریم نواز کو اگلے چند دنوں میں پارٹی میں اہم ترین پوزیشن دی جا سکتی ہے، کیونکہ مریم نواز ابھی اپنے کیس سے بریت ہوئی ہیں اور پر انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے کی پابندی بھی ہٹ گئی ہے. وہ انتخابی سیاست کا بھی باضابطہ آغاز کر سکتی ہیں، لیکن فی الحال 2023 کے الیکشن سے قبل ایسی کوئی اطلاعات نہیں کہ وہ پارلیمان میں واپس آئیں گی، پارلیمان میں انٹری دیں گی. پارلیمان میں ابھی ان کا کوئی ارادہ نہیں، ابھی وہ پارلیمان کے باہر رہ کر جارحانہ انداز میں مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ڈسٹرب ہے اس کو انٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس سلسلے میں ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو پارٹی میں شاید صدارت کی پوزیشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب شاید ان کے ساتھ انہیں اپنا سیاسی جانشین بھی مقرر کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں. یعنی مریم نواز کو اب فرنٹ فٹ پہ لایا جائے گا، اور مریم نواز کے بارے میں یہی ہے کہ مریم نواز ایک کراؤڈ پلر ہے، اور وہ مزاحمتی بیانیہ جو مسلم لیگ نون کا تھا، مسلم لیگ نون کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ مزاحمتی بیانیہ ہمارا عمران خان صاحب نے کیش کرا لیا اور ہم تھوڑا بیک فٹ پہ آ گئے، اور عمران خان صاحب اس بیانے کے ذریعے آگے چلے گئے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیز ہیں سیاست کے لحاظ سے. اس میں آنے والے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. شیخ رشید کی ایک گفتگو بہت وائرل ہو رہی ہے. اب یہ گفتگو کی ٹائمنگز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، جبکہ آرمی چیف کی تعیناتی کو کم و بیش 40 دن باقی رہ گئے ہیں، اور اس کا پروسیس آج کل میں شروع ہونے والا ہے. عام تاثر یہ تھا کہ عمران خان صاحب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف لگانے کے خواہش مند تھے، اور اس سلسلے میں کچھ عمران خان صاحب کی گفتگو سے بھی یہ اسسمنٹ کی جا سکتی ہے. لیکن شیخ رشید نے ایک نئی کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بہرحال ایک امپورٹنٹ گفتگو ہے، اس کو ایسے ہلکا لینے کی ضرورت نہیں. اس کی ٹائمنگز بہت اہم ہے، اس کا کیا مقصد تھا وہ اس پہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. شیخ رشید صاحب نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان صاحب جس صاحب کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے وہ اس دنیا میں نہیں ہے. یعنی کیا ان کا اشارہ، یقیناً ان کا اشارہ ابھی جو ہمارے کوئٹہ میں کور کمانڈر شہید ہوئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب، کیا وہ ان کا ذکر کر رہے تھے؟ تو بہرحال یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ اس کا شیخ رشید نے ایک نئی بحث کا آغاز کرنے کی ایک کوشش کی ہے. یہ کیوں اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں؟ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.